اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز علماء کرام اور مومنین عظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی خداوند عالم کی شناخت کے بارے میں، اور ہم نے خداوند عالم کے وجود پر دلالت کرنے والی براہین اور ادلہ یا دلائل جو ہیں وہ پیش کیے۔ اور اس سے پہلے جلسے میں میں نے جو آپ کے سامنے موضوع پیش کیا تھا وہ تھا برہان امکان و وجوب یا فقر و غنا، اور اس میں ایک جو بحث تھی کہ خداوند عالم ہر چیز کی علت ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ اس میں علت اور معلول کی بحث بہرحال تھوڑی سی دقیق ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد میں تھوڑا سا درس کو آرام سے بھی بیان کروں گا، کیونکہ پہلے مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر درس حل ہو رہا ہے تو تھوڑا سا 15 منٹ ٹائم ہوتا ہے تو تیزی سے بولا جائے، لیکن کیونکہ بحث دقیق ہے تو اب اگرچہ مطلب کم بھی ہوا تو سمجھ آنا چاہیے، تو اس لیے ادھر وہ جو مہدویت، نظریہ مہدویت اور امام مہدی علیہ السلام کا درس کیونکہ آگے سے وہ بھی تھوڑا دقیق ہوگا، معارف ہیں، اور اسی طریقے سے یہ درس بھی، تو میں تھوڑا سا اس کو آرام سے بیان کروں گا، اور باقی جو سوال ہوئے آپ دوست انشاءاللہ تو یہ پوچھ لیں گے، باقی جو دوستان ہیں جو مثلا میڈیا وغیرہ پہ سنتے ہیں تو وہ انشاءاللہ میرے شخصی واٹس ایپ پہ سوال بھیج لیں گے۔ جو ہم بحث کرتے ہیں خداوند عالم کے بارے میں، تو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے خالق، یعنی سب کو جو خلق کرنے والا، جو مبدا ہے جہاں سے ہر قسم کا وجود شروع ہوتا ہے، اور جو لا من شیء سے بناتا ہے، یعنی عدم سے بھی نہیں، کیونکہ عدم تو کوئی چیز نہیں ہوتی، اور کسی اپنے علاوہ کسی اور چیز سے بھی نہیں، اور اس کی حقیقت میں نے بیان کی تھی کہ کس طریقے سے خداوند عالم جو انسان جیسے اپنے نفس کے میں ایک تصویر بناتا ہے کوئی بھی، تو بغیر کسی چیز کے خداوند عالم جو بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں خالق۔ فارسی میں اس کو کہتے ہیں خلق کرنے کو آفرینش، اور خلق کرنے والا آفرینندے، اور فلسفے میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے یعنی علت العلل، سب چیزوں کی علتوں کی علت، یعنی خداوند عالم۔ اب علت عرض کیا تھا خداوند عالم ہے، لیکن بعد میں بھی رہ جاتا ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، فلاں کیسے چیز بنتی ہے، علت کی کئی اقسام ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، اب میں ساری فلسفے کی بحث تو یہاں پر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مراحل بعد ہیں، عقائد کا آخری جو مرحلہ ہے اس میں پھر فلسفی بحث ہوتی ہے کہ یہ علت اعدادی ہے، علت مادی ہے، علت معدہ ہے، علت مثلا یہ فاعلی ہے، علت مفعولی ہے، اور اس مختلف اقسام ہیں۔ میں بجائے اصطلاحوں کے سمجھانے کے لیے کہ خداوند عالم کس طرح کا خالق ہے اور کیسے وہ ہر چیز کا مبدا اور علت ہے، علت کی مختلف قسموں کو مثال کے ذریعے بیان کروں گا کہ مثلا یہ علت سے مراد یہ ہے، ایک علت ایسی ہوتی ہے، ایک علت، اور اس کے بعد بیان کروں گا کہ خداوند عالم کی جو حقیقت ہے، خدا کیسا خالق ہے اور کیسی وہ علت ہے۔ تو سب سے پہلے میں کروں گا کہ یہ جو رابطہ ہوتا ہے علت کا اپنے معلول کے ساتھ، جس کو سادہ زبان میں ہم کہتے ہیں سبب و مسبب، کہ جو چیز سبب بنتی ہے، جو چیز علت بنتی ہے، جس کی وجہ سے یہ معلول، جیسے خالق اور مخلوق، خالق بنانے والا، خلق کرنے والا، اور مخلوق خالق ہونے والی، اسی کو یعنی مخلوق کو کہیں گے معلول اور بنانے والے کو کہیں گے علت۔ اب اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں جن کو میں صرف مثالوں کے ذریعے آپ دوستان کو سمجھاؤں گا، توجہ رکھیں، بعد میں اگر کوئی اصطلاح وغیرہ کی بحث ہوئی تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کر لوں گا۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں پھر بھی رہے کہ علیت یعنی علت اور معلول کا رابطہ کیسے ہو، یہ سمجھ آ جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خداوند عالم کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسے ہے، خدا کیسے خلق کرتا ہے، پھر یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے کہ خدا کو کسی نے خلق کیا یا نہیں۔ سب سے پہلے جو مثال دینا چاہوں گا یا علت، وہ ہے دو ایسے حادثے جو ایک زمان میں ہی ہوتے ہیں، حادثہ عام جو ہم حادثہ کہتے ہیں، جو دو حادثے جو کہ ایک زمان میں ہوتے ہیں، لیکن علت اور معلول جو ہوتی ہے ان کا زمان ایک نہیں ہوتا۔
فارسی میں ان کو کہیں گے علیت دو حادثہ زمانی، یعنی زمانے میں اس دنیا میں دو ایسے حادثوں کا وقوع پذیر ہونا کہ جو ہم زمان نہیں ہوتے، یعنی علت و معلول ہم زمان نہیں ہوتی، علت پہلے ہوتی ہے پھر اس کا ٹائم گزرتا ہے بعد میں معلول ہوتا ہے، ایک علت ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں یہ مثلا فزکس میں، کیمسٹری میں مخصوصاً جو ہے ہم علت کس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک حادثہ وقوع پذیر ہوتا ہے، ایک ایسا کام ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک دوسرا کام یا دوسری چیز وجود میں آتی ہے۔ عموماً فزکس میں اس کو علت کہا جاتا ہے، کیمسٹری میں بھی اس کو علت کہا جاتا ہے، یعنی زمانے والی دونوں مادی چیزیں ہیں، پہلے ایک کا وجود ہوا، اس کے نتیجے میں دوسری چیز وجود میں آتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں استقاق کہتے ہیں رگڑ ٹکرانا، جب دو پتھروں کا استقاق ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مثلا جنگل میں آگ کیوں لگ گئی، کہا دو پتھر، یعنی اس نے پتھر پھینکا، اور پہلے کہتے ہیں آگ کشفی، ایسے شکار کے پیچھے جا رہے تھے، کسی ہرن کو اس نے پیچھے سے پتھر مارا، ہرن کو بچ گیا اور پتھر دوسرے پتھر پر لگا، اس سے کچھ آگ نکلی، آگ کی چنگاریاں، تو ساتھ سے جو مثلا کوئی خشک قسم کی لکڑیاں گھاس پھوس پڑا تو اس میں آگ لگ گئی، تو اس لوگوں نے پھر آگ جلانا سیکھی۔ اگر یہ حقیقت درست ہو، یہ اپنی جگہ پر اس کا جو ہے تحقیق ہونی چاہیے، ایک بار مشہورات میں سے یہ ہے، مسلمات میں سے یہ ہے۔ تو کہتے ہیں اب کیا ہوا، آگ معلول ہے، علت کیا تھی، دو پتھروں کا آپس میں ٹکرانا، یہ حادثہ پہلے ہوا، دو پتھر آپس میں ٹکرائے، یہ پہلے ٹکرائے، اس کے ٹکرانے سے پھر بعد میں ایک سیکنڈ کے بعد میں آگ پیدا ہوئی۔ یا مثلا کہتے ہیں کہ میں نے یہ دوائی استعمال کی، یہ ٹیبلٹس استعمال کی، یہ کیپسول استعمال کیے، یا یہ مثلا پھکی استعمال کی، جس کے نتیجے میں مجھے آرام آ گیا، یعنی یہ دارو، یہ میڈیسن، کیپسول، ٹیبلٹ وغیرہ یا پھکی دیسی کوئی بھی ہو، یہ علت ہے کس کی، میرے مثلا معدے یا سر درد یا اس کے ٹھیک ہونے کی، پس عمومی زبان اس کو علت کہیں گے، اور جو نتیجے میں چیز وجود میں آ گئی، مثلا میرا ٹھیک ہونا، یا میرا مثلا یہ چیز میں نے کھائی، یہ سالن اور یہ روٹی یا یہ مثلا بریانی کھائی تو میں بیمار ہو گیا، یعنی یہ بریانی جو تھی، یہ چاول یا یہ مثلا گوشت جو تھا یہ زہریلا ہو چکا تھا، یہ سبب بنا، یہ علت بنا کہ میں مریض ہو گیا، بس میرا مریض ہونا معلول اور وہ علت، یہ کیمسٹری، فزکس وغیرہ میں، یہ عام حالات میں اس کو علت اور معلول کہتے ہیں۔ اب اس میں کچھ نکات ذہن میں رکھیں کہ ہر دو یہ حادث ہیں، ٹکرانا بھی پہلے نہیں تھا، ابھی ٹکرایا، اس کے نتیجے میں آگ وجود میں آئی، پہلے گولی کھائی، بنائی اور کھائی، اس کے بعد ٹیبلٹ کھانے کے بعد میں ٹھیک ہو گیا، یہ دونوں کیا ہیں، ہر دو حادث ہیں، یعنی ایک زمانے میں نہیں تھے، ایک زمانے میں ہیں، پھر بھی نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ جو ہے علت اور معلول جو ہے یہ ہمیشہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ مثلا ظاہر اس مثال کے مطابق علت 1000 سال پہلے ہو یا 10 گھنٹے پہلے ہو، معلول پیچھے ہو، اگرچہ یہ بھی ہو سکتا ہے، فی الحال اس مثال میں یہ ہے، علت جو ہے از لحاظ زمان، علت پہلے ہوگی، مثلا پتھر کا ٹکرانا پہلے ہوگا، ٹیبلٹ کا کھانا پہلے ہوگا، آرام آنا اور آگ جلنا یہ بعد میں ہوگا، پس پہلے حادثہ ہوتا ہے یعنی علت ہوتی ہے، بعد میں معلول آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے گاڑی جا رہی ہے، یکدم بریک لگاتی ہے، بریک سے کیا ہوتا ہے، اس کے ٹائر اتنے رگڑ کھاتے ہیں کہ اس سے آگ لگ جاتی ہے، تو اب یہ کیا ہے، یہ استقاق، یہ رگڑ کھانا، یہ علت تھی، آگ معلول تھی۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ہم نے پہلے علت اور معلول میں پڑھا تھا، جو اصلی علت حقیقی ہوتی ہے وہ کبھی جدا نہیں ہوتی، یہاں فقط رگڑ یہ علت تھی، یہ ختم ہو گئی، آگ پیدا ہو گئی، وہ علت ختم ہو گئی، اور یہ معلول یعنی آگ جو لگنا تھا بڑا کچھ ہی اب باقی ہے، علت باقی نہیں ہے، معلول باقی ہے۔ اس کو اگر ہم غور کریں تو اس کو وہ جو ہم علت و معلول سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے،
یہ کس کو علت موجودہ عموماً پہ کہتے ہیں، یہ وہ علت حقیقی نہیں ہے، کیونکہ جب تک وہ علت موجود رہے گی جو ہم خدا کے بارے میں ثابت کرنا چاہتے ہیں، معلول بھی موجود رہے گا۔ یہاں تو ہم دیکھا علت ختم ہو گیا، لہذا یہ بھی ایک علت ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں یا فزکس اور کیمسٹری میں، لیکن وہ جو ہم فلسفے میں جس کو علت فاعلی اور حقیقی کہنا چاہ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے۔ دوسری قسم جو ہے کہ ایسی علت جو کسی زمانے میں، جیسی یاد ہوتی ہیں اسی زمانے میں ہوتی ہے، لیکن علت اور معلول وہ یکدم ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھی نا کہ علت پہلے کیا ایک سیکنڈ پہلے، معلول بعد میں۔ بعض علتیں بعض حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم زمان ہوتے ہیں جن میں ایک سیکنڈ کا بھی بالکل ایک سیکنڈ کے ہزار میں حصے کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک چھت ہے، چھت کے نیچے پلر ہیں، جیسے ہی پلر ہٹایا یکدم چھت نیچے گر گئی، اس صورت میں کہ فقط پلر کے اوپر کھڑی ہو نا عام دیواروں کے اوپر، یعنی ایک پلر کھڑا ہوا ہے جیسے چھتری ہوتی ہے، اس کے اوپر چھت بنائی ہے گول سے، جیسے ہی پلر گیا فوری چھت اسی ساتھ نیچے آ جائے گی۔ یا ایک اور مثلا آپ مثال دقیق تر دے سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک چابی ہے، آپ چابی سے آ کے دروازے کا جو قفل ہے، جو تالا ہے اندر اس کا لگا ہوتا ہے، وہ کھولنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، پہلے آپ کا ہاتھ حرکت کرتا ہے، لیکن ہاتھ کے ساتھ ہی جو پکڑی ہوئی چابی ہے وہ بھی حرکت کرتی ہے، تالا بھی ساتھ ہی کھل جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ کا ہاتھ ایسے ہو، اس کے ایک سیکنڈ کے بعد چابی ایسے ہو، اس کے ایک سیکنڈ کے بعد تالا ایسا ہو، نہیں، بلکہ جیسے ہی آپ کا ہاتھ گھوم رہا ہے ساتھ ہی چابی گھوم رہی ہے، ساتھ ہی تالا اور لاک اوپن ہو جائے گا، کھل جائے گا۔ تو اس میں جو ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ تقدم زمانی تو نہیں رکھتا، لیکن تقدم رتبی رکھتا ہے، یعنی رتبے میں پہلے ہاتھ، پھر چابی، پھر تالا، تو اس کو کہتے ہیں تقدم رتبی۔ اور اسی طریقے کی حرکت سے جو جناب ارسطو تھے انہوں نے بھی خداوند عالم کا وجود ثابت کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ محرک اول جو ہے اور حرکت کے ذریعے اس کو ثابت کیا کہ محرک اول جو ہے بدون حرکت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں حرکت ہے، حرکت سے مراد یہ نہیں ہے جیسے یعنی ان میں تغیر اور تبدل ہے جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں علت متحرک باید ہم زمان و ہمراہ او باشد، یہ جو چیز حرکت کر رہی ہے اس کی علت بھی اسی زمانے اس کے ساتھ ہونی چاہیے، جیسے ہاتھ چابی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر تمام کی تمام علتیں جو کہ متحرک ہیں وہ خود بھی متحرک ہوں تو اس سے تسلسل پیش آتا ہے۔ جو میں نے پہلے کہا تھا فلسفے میں کہتے ہیں تسلسل ممنوع ہے، یعنی بالآخر ایک چیز ایسی ہونی چاہیے جو اس میں تحرک، تبدیلی، تغیر نہ ہو، بلکہ وہ ایسی قوت استعمال کرے کہ باقی سارے آگے جو معلول ہیں وہ متحرک ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں تمام دنیا میں طبیعت میں ہر چیز متحرک ہے، بس ان کی پہلی چیز، پہلا مبدا جس نے ان کو خلق کیا ہے وہ متحرک نہیں ہے۔ تو یہ بڑا ایک دقیق اس کی بھی توضیح چاہیے، لیکن یہاں پر یہ ثابت ہو گیا کہ ایسی علت جس میں زمانے کا بھی کوئی ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوگا، کٹھی مثلا جو ہے علت بھی اور معلول بھی ہوگی اور دونوں حرکت میں ہوں گے، تو اس کو پہلی والی جو ہوگی جیسے ہاتھ تھا چابی، اس کو کہتے ہیں تقدم رتبی فلسفے میں۔ تیسری قسم کی ایک علت جو ہے وہ کہتے ہیں ایک جسم جو ہے وہ ایک حادثے کی علت ہے۔ پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی جسم جو ہے علت نہ ہو، اگرچہ ہم نے مثالیں جسم کی بھی دی ہیں، لیکن میں علیحدہ علیحدہ ایک مثال کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جسم جو ہے وہ بھی علت ہو سکتا ہے۔ جیسے کہتے تھے کہ مثلا پرانے زمانے میں جو کہتے تھے اجسام جو ہے نا ان میں جتنی تغیرات حرکت وغیرہ ہوتی ہے یہ ان کی ذات میں شامل ہے۔ جیسے سیب ہے، پہلے سبز ہوتا ہے، چھوٹا، پھر بڑا ہو کے پھر پیلا، یا مثلا ریڈ کلر میں ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ سیب کی ذات میں، اس کا جسم جو ہے اس کو ایسے کر دیتا ہے۔ یا مثلا پتھر کی ذات میں کہ اگر اس کو بلندی سے چھوڑیں تو ہمیشہ نیچے ہی آئے گا، اس وقت حرکت سیکل اور زمین کی حرکت کشش وغیرہ نہیں تھی۔ یا کہتے تھے سورج جو ہے وہ پوری دنیا کو روشن کرنے کی علت ہے۔ سورج بھی کیا ہے، ایک اپنا معذرت چاہتا ہوں یہ ایک جسم ہے۔ تو کہتے تھے کہ معلول جو ہے نا
یہ معلول از آثار و خصوصیات خود جسم بودے. یہ معلول جو ہے، یہ جو حرکت ہم دیکھتے ہیں، یہ روشن ہونا، پتھر کا نیچے گرنا، یہ خود سارا کچھ جو ہے خود اس جسم کی صفات میں سے ہے. بس ایک علت کیا ہو گئی؟ خود یعنی جسم جو ہے یہ علت ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے میں اگلی علت بیان کرنے کی معذرت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس کو بیان کروں گا. فی الحال یہ 3 قسم کی جو میں نے آپ کے سامنے علتیں بیان کی ہیں، ان پر غور کریں تاکہ ہم خدا کی طرف پہنچیں. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.